السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 196 آیت نمبر 1 سے 26 تک، لیسن نمبر 196 آیت نمبر 1 to 26۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے، سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہوئی اور مکی زندگی کا درمیانی عہد تھا جب یہ سورت نازل ہوئی، جب آپ کی مخالفت عروج پر تھی۔ 93 آیات ہیں، 1317 کلمات ہیں اور 4799 حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، حروف مقطعات تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، قرآن کا اعجاز بتانے کے لیے۔ تلک، یہ، آیات ہیں، القرآن، قرآن کی، و اور، کتاب ہے، مبین، روشن یا روشن کرنے والی۔ تلک اشارہ بعید ہے۔ اشارہ بعید کیوں استعمال ہوا؟ قرآن کے مقام کی بلندی بیان کرنے کے لیے۔ آیات القرآنی کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ آیات مضاف ہے اور القرآن مضاف الیہ ہے۔ آیات القرآنی، قرآن کی آیات ہیں، اور یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں، بہت عظیم نسبت ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں، کیونکہ کسی عظیم چیز سے نسبت بھی عظیم ہوتی ہے، اس چیز کو عظیم بنا دیتی ہے۔ جس طرح عباد الرحمانی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، تو مضاف الیہ الرحمن، تو یعنی جس کی طرف نسبت ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اللہ نے جس کو اپنا کہہ دیا تو اس کی بھی شان بلند ہو گئی، کیونکہ اس کی نسبت اب رحمان کی طرف ہو گئی۔ تو اسی طرح آیات القرآنی، قرآن کی آیات، وہ کتاب، اور کتاب، مبین، روشن۔ مبین کا لفظ روشن کے معنوں میں بھی اور روشن کرنے والے کے بھی، یعنی خود بھی واضح ہے اور واضح کرنے والی بھی۔ تو یہاں پر قرآن اور کتاب، کلام اللہ کے لیے یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے قرآن، اور قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ فعلان کے وزن پر بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز، اور مادہ کیا ہے اس کا؟ قرأ، اور قرأ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا تو ہے ہی اور جمع کرنا بھی، کیونکہ اس نے بہت سے علوم اور حکمت جمع کر رکھی اپنے اندر، اور پھر قرأ کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو قرآن پڑھی جانے والی چیز، تو قرآن پڑھی جانے والی چیز اور کتاب لکھی ہوئی چیز، یعنی قرآن مقروء بھی ہے اور قرآن مکتوب بھی ہے، یعنی لکھا ہوا بھی ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اور یہ شان اور کتنی کتابوں کو نصیب ہے؟ بہت کم، کہ اس کثرت سے وہ لکھی بھی جائیں اور پڑھی بھی جائیں۔ تو تلک آیات القرآنی وہ کتاب مبین، اور کتاب سے مراد بھی یہاں قرآن ہی ہے، اور ایک اور معنی بھی اس کا کیا گیا ہے، اور وہ ہے لوح محفوظ، کہ قرآن کی اصل کہاں ہے؟ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں۔ تو وہ کتاب مبین، اب وہ جو وہاں محفوظ تھا کیا ہوا؟ نازل ہونے کے بعد مبین ہو گیا۔ وہ جو وہاں محفوظ تھا اب کیا ہو گیا؟ ہم سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو ہم کہاں سے یہ دیکھ سکتے؟ ہماری رسائی کہاں لوح محفوظ تک؟ تو یہ کتاب مبین ہے۔ تو تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے تم پڑھتے ہو، جسے تم سمجھتے ہو، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے، یعنی یہ کس کی صفت ہے؟ قرآن کی۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، یعنی قرآن جس طرح کتاب ہے ویسے ہدایت بھی ہے اور بشریٰ خوشخبری بھی ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا ہدایت دینے والی کتاب اور خوشخبری دینے والی کتاب، تو اسم فاعل نہیں استعمال ہوا بلکہ مصدر استعمال ہوا ہے۔
تو اسی طرح ہدن سراپا ہدایت، مجسم ہدایت یعنی ہدایت ہی ہدایت، اور بشرا خوشخبری ہی خوشخبری، کس کے لیے؟ للمؤمنین. اور سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے؟ ہدل للمتقین، اور یہاں بشرا للمؤمنین. دونوں چیزیں مومنوں کے لیے بھی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہدایت سب کے لیے ہے اور خوشخبری خاص مومنوں کے لیے ہے جو اس کو مان جائیں، اس کی تعلیمات کو قبول کر لیں. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. تو یستبشرون کون ہیں؟ جو ایمان لائیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جو ایمان لے آتے ہیں ان کو اللہ ہدایت کے بعد اپنی خاص رحمت میں بھی داخل کر لیتا ہے اور ان کی بہترین رہنمائی فرماتا ہے. کون ہیں یہ لوگ جو سچے مومن ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور اس پر بارہا بات ہو چکی ہے کہ اپنی تمام شروط اور حدود اور آداب کی پابندی اور لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ فریضہ ہے. ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ. تو خیرات اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہوتی جبکہ خیرات ہر ایک پر ہے، چاہے کوئی صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے. خیرات ہر ایک پر لازم ہے، چاہے کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس پر بھی کیا ہے کہ وہ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالتا رہے، جبکہ زکوٰۃ صاحب حیثیت لوگوں پر ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ضمیر کی تکرار ہو گئی ہے. کون سی ضمیر ہے یہ؟ منفصل. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ جو ضمیر کی تکرار ہوتی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے، اختصاص کے لیے، حصر کے لیے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو کتاب سے استفادے کے لیے کیا شرائط ہیں، یا کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کی کیا علامات ہیں؟ کہ وہ اپنی نمازوں میں بھی پابندی کرتے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی بہت پرٹیکولر ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ آخرت پر یقین ہی ہے جو ان کو اس راہ پہ چلائے ہوئے ہے کہ ہمیں ایک دن واپس جانا ہے اور حساب دینا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اب ایک گروہ تو یہ تھا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جس کی یہ صفات ہیں. اس کے برعکس دوسرا وہ گروہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. وہ کتاب سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی دنیا میں کھویا ہوا ہے. اس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. تو ہم نے بھی کیا کر دیا؟ زینا لہم اعمالہم، خوبصورت بنا دیے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال. کن کے اعمال؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کون سے اعمال؟ جو وہ دنیاوی زندگی میں اچھے برے کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو برے اعمال ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، یا وہ کوششیں جو صرف دنیا ہی کی حد تک محدود ہیں، وہ ان کی نظروں میں اتنی اٹریکٹیو ہو گئی ہیں کہ اس سے آگے وہ کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتے. زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، متحیر ہیں، متردد ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے دو بالکل مختلف کردار ہوتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آخرت اورینٹڈ لوگ اور آخرت غافل لوگ، کیا بڑا فرق ہے. ان کے سامنے چونکہ ایک مقصد ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے سامنے ایک مقصد ہے، تو وہ اس مقصد کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالے ہوئے. اور ان کے اعمال صرف دنیا اورینٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ بھی ہے، ایتاء زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کا پروگرام بھی ہے. یعنی وہ کتاب کی رہنمائی میں جیتے ہیں، کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے یا ان کا آخرت پر پکا یقین نہیں، وہ اپنے دنیا کے کاموں میں، اپنی دنیا بنانے میں، دنیا کی ترقی میں
اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ان کے نزدیک نماز پڑھنا وقت کا ضائع کرنا ہے، ان کے نزدیک زکوٰۃ دینا مال کا ضائع کرنا ہے، ان کے نزدیک قرآن پڑھنا زندگی برباد کرنا ہے. وہ پھر ان کاموں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. تو ایک شخص وہ ہے کہ جو دنیا کے کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹاپ آف اٹ قرآن، نماز، زکوٰۃ اور آخرت میں فائدہ دینے والے کام بھی کرتا ہے. وہ اپنی اسی زندگی میں سے وقت نکالتا ہے اس زندگی کی تیاری کے لیے. اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں. اس کے لیے اگر کوئی زندگی ہے تو وہ بس صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ان کے اعمال بھی پھر صرف اسی دنیا کی بھاگ دوڑ پر مبنی ہے. اب وہ اپنے کاموں سے اس قدر خوش ہیں، اس قدر ان پہ اتراتے ہیں، اور اتنا ناز ہے انہیں اپنی کوششوں اور اپنی محنت پر کہ وہ ایمان لانے والوں، آخرت کی بات کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور اپنے غلط سے غلط کاموں کو بہت عمدہ گردانتے ہیں. فہم یا مہون، اب ان کا حال یہ ہے کہ ان سے وہ نور ہدایت چھن چکا ہے، اور وہ اس طرح متردد ہیں، متحیر ہیں، سرگرداں ہیں، ایسے وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے باہر کچھ اور سوچنے کا وقت ہی نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایمان کا نہ ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور نگاہیں پھیر دی ہیں، جیسے سورۃ الانعام 110 میں آتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. یا مہون کیا ہے دراصل؟ دل کا اندھا پن. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. چونکہ وہ اس کو جھٹلا چکے ہیں، مانتے نہیں، لہذا اللہ نے ان سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لی ہے. اولئک الذین، یہ ہے وہ لوگ، لہم ان کے لیے، سوء العذاب، برا عذاب ہے، بدترین عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، ہم الاخسرون، وہ سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے ہیں. اخسر کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر، افعال التفضیل کا صیغہ. زیادہ نقصان پانے والے اور سب سے زیادہ نقصان پانے والے. کیا ہے سب سے زیادہ نقصان؟ جہنم کی آگ ابد الآباد کے لیے. اس سے بڑھ کر کوئی اور نقصان نہیں. اور وجہ کیا ہے؟ ان کا دنیا میں اس قدر گم ہونا کہ شر اور خیر، اچھے برے کی تمیز بھی مٹ جانا، اور اپنی برائیوں پر بھی ناز کرنا، اور ان پر بھی اترانا، اور ان پر خوش ہونا، اور ان کو بہت اچھا سمجھنا. زینا لہم اعمالہم. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ البتہ سکھلائے جاتے ہیں قرآن. انکا سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا تاکید کا ہے لام. تلقا تلقین سے ہے، سکھلایا جانا. تلقی، فتلقى آدم من ربہ کلمات پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی فارمل طریقے سے کسی کو باقاعدہ سکھانا. من لدن، پاس سے، طرف سے. اور لدن جو ہوتا ہے یہ ظرف مکان بھی ہوتا ہے اور زمان بھی ہوتا ہے. من لدن میں لدن کیا ہے؟ ظرف ہے، زمان بھی ہو سکتا ہے اور مکان بھی، اور یہاں مکان ہے یعنی پاس یا طرف سے. من لدن، پاس سے. حکیم، حکمت والے، علیم، علم والے کے. یعنی وہ لوگ جو قرآن کو مانتے نہیں، یا قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، یا قرآن کی تعلیم میں شک کرتے ہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں، یہ اس رب کی طرف سے آیا ہے، دیا جا رہا ہے، جو حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، حکیمن بھی ہے اور علیمن بھی ہے. اگرچہ حکمت میں علم بھی شامل ہے، یعنی علم حکمت میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود الگ الگ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی سارے راز جانتا ہے اور ہر چیز کا اس کو معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لہٰذا یہ علم اس کی طرف سے آیا ہے. اس لیے اس سے اعراض برتنا، روگردانی کرنا اور اس کے بغیر جینا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اب پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعات کے بیان کرنے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ تثبیت قلب رسول اور عبرت کے بہت سے پہلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا، کیونکہ مخالفت شدید ہو رہی تھی، تو پھر
ایسے واقعات سنائے گئے کہ جس سے آپ کی ڈھارس بندھائی جائے. اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اذ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذکرو، یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا. کس سے کہا؟ لأہلہ، اپنی بیوی سے. کیا کہا؟ انی آنست نارن، بے شک میں نے پائی ہے ایک آگ، میں نے محسوس کی ہے. حتی تستأنسوا، پیچھے آپ پڑھ چکے، دور سے دیکھا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں یہ آگ نظر آئی، رات کا وقت تھا. سآتیکم منہا بخبر، کیا کہا تم یہی ٹھہرو، آگ ذرا دور ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں سے کوئی پتا پاتا ہوں. او آتیکم، یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس بشہاب قبس، بھڑکتی آگ کا شعلہ. لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، سینک سکو. اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ رات کا وقت تھا، شاید راستہ ڈھونڈنے کا بھی معاملہ تھا، یعنی راستہ بھی ڈھونڈنا چاہ رہے تھے اور سردی بھی تھی، تو چلتے چلتے رات کو سفر کرتے کرتے دور سے آگ نظر آئی. تو بیوی کو کیا کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں جا کے کوئی خبر لاتا ہوں. کس بات کی خبر؟ کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور کس طرف کو جانا ہے، کوئی شاید وہاں آبادی ہے یا کوئی خاص بات ہے کہ اتنی روشنی ہے اس جگہ پر. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو رات کے وقت اور کہیں سے بہت روشنی نظر آ رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جانا چاہیں گے کہ پتہ تو کریں یہاں کیا ہے. مجھے خود کئی دفعہ اتفاق ہوا رات کے سفر کا، تو اگر سڑک سے گزرتے ہوئے کہیں راستے میں کچھ ایسی چیز نظر آئی تو فوراً نوٹ کیا کہ علاقہ کون سا ہے، گھر جا کے کال کر کے پوچھیں گے وہاں کوئی آگ تھی یا کیا تھا. تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں ایک اتنی خوبصورت روشنی، کیونکہ یہ روشنی تھی بھی مختلف، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی. اور پھر وہ اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں ذرا معلوم کر کے آتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی سردی ہے تو کچھ فائدہ بھی اٹھا لیں گے، میں یہاں تمہارے لیے آگ لے آتا. اور اس طرح وہ چلے گئے وہاں. اس آیت میں ایک بہت خوبصورت بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ سفر میں شوہر اپنی بیوی کی کس طرح خدمت کرتا ہے. اور وہ کیا کہتے کہ تم بیٹھو، میں جا کے تمہارے لیے کچھ انتظام کر کے آتا ہوں. سآتیکم، دوسری بات یہ کہ جمع کسی کا استعمال کر رہے ہیں، کم، ادب کے ساتھ بات ہو رہی ہے. سآتیکم منہا بخبرن، کیونکہ واحد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا ہمیشہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعظیم اور احترام کے لیے. سآتیکم منہا بخبرن، اور ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کو تو شوہر کو آپ کہہ کے بلانا چاہیے، اور شوہر کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کو تو یا تم کہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں، ابھی تو پیغمبر بنیں گے لیکن اس سے پہلے ہی ان کی جو عادات ہیں اور جو اخلاق ہے اور جو شخصیت ہے وہ کس طرح ابھر کے سامنے آتی. سآتیکم منہا بخبرن او آتیکم بشہاب قبس، شہاب کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کو، انگارے کو بھی کہتے ہیں، قبس آگ کا شعلہ. تمہارے پاس کوئی بھڑکتی لکڑی، آگ کا شعلہ وغیرہ لے آتا ہوں. لعلکم تستلون، تاکہ تم تاپ سکو. تستلون کا لفظ جو ہے صاد لام یہ سے ہے، صاد لام یہ سے. سلیون کہتے ہیں آگ میں داخل ہونے کو، یسلون سعیرہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. اور اصطلاح ہوتا ہے آگ سے گرمی حاصل کرنا، آگ تاپنا. اور صلاح ان کہتے ہیں سخت آگ کو. یہ جو صلات ہے بعض کے نزدیک اس کا مادہ بھی صاد لام یہ ہی ہے، کیونکہ وہ بھی گناہوں کو جلا دیتی ہے. لعلکم تستلون. فلما جاءہا، پھر جب وہ آئے اس کے پاس، کس کے؟ آگ کے پاس. نودیا، پکارے گئے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہاں فاعل کا نہیں پتہ چلتا، فعل مجہول ہے. پکارے گئے موسیٰ علیہ السلام، آواز دیے گئے. کیا آواز تھی؟ ان یہ کہ بورکا، برکت دیا گیا، من جو بھی، فی النار آگ میں ہے، ومن اور جو، حولہا اس کے آس پاس. بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے. اب وہ کون ہے جو آگ میں ہے؟ ایک رائے تو یہ ظاہر کی گئی کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام جو آگ کے پاس ہے. فی النار سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے قریب.
ومن حولہا، اور جو آس پاس کے ایریا میں ہیں یعنی فرشتے. بعض نے کہا کہ من سے مراد یہاں ملائکہ ہیں اور آس پاس بھی کیا ہیں؟ ملائکہ ہیں. بعض نے کہا کہ دونوں ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ملائکہ مراد ہیں، اور حولہا سے مراد ارض شام ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ من فی النار سے مراد آگ کی جگہ ہے، یعنی وہ چیز یا وہ جگہ جس پہ آگ ہے، وہ درخت ہے اور وہ زمین. اور حولہا سے مراد ارض شام، کیونکہ ارض شام سے متعلق کیا آتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ حولہا سے مراد پھر وہی علاقہ لیا جاتا ہے. ایک یہ معنی بھی کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں من سے مراد خود اللہ تعالیٰ ہے، بابرکت ہے اللہ. اب نار سے مراد پھر نور ہے. ٹھیک ہے، پھر نار سے مراد کیا لے لی گئی؟ نور. کہ یہ جو بظاہر آگ تھی وہ دنیا والی آگ نہیں تھی، کیونکہ جس درخت پر نظر آئی ان کو وہ درخت ہرا بھرا تھا، کہیں شعلے نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں آگ والی کوئی کیفیت نہیں تھی. لیکن چونکہ اس کے اندر ایک خاص طرح کی روشنی اور حدت تھی تو اس لیے اس کو نور کی وجہ نار کہا گیا. تو نور میں جو بھی ہے وہ بابرکت ہے. تو کون ہے وہ؟ اللہ. اب اللہ تعالی تو اپنے عرش پر ہے، نہ وہ آگ میں حلول کیا نہ وہ درخت میں حلول کیا. تو پھر مراد کیا ہے؟ مراد ہے اس کی قدرت اور اس کا سلطان، یعنی یہ روشنی کرنے والا اور یہ سب کچھ دکھانے والا بابرکت ہے. تو نور سے مراد پھر رب العالمین کا نور ہے، کیونکہ حجابہ نور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نور السماوات میں. تو خلاصہ کیا ہوا کہ جہاں پر یہ آگ جل رہی ہے، یہ روشنی نظر آ رہی ہے، وہ جگہ بھی بابرکت ہے اور اس کے آس پاس کا سارا علاقہ بھی بابرکت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ روشنی جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ بس اللہ کا جلوہ ہے. جسے تم آگ خیال کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ اللہ کا جلوہ ہے. اور اس جلوے میں کیا ہے؟ برکت. کس لحاظ سے برکت؟ کیونکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اب نبوت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں. نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے روشنی پیدا کر دے، ہرے بھرے درخت کے اوپر ایسی روشنی کرے کہ جس سے وہ درخت بھی ہرا نظر آئے اور روشنی بھی نظر آئے، وہ نور نار کی طرح نظر آئے. تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. جب فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے آ کے یہی کہا تھا نا. اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ویسے ہی نکال لیا تھا. یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. تو مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک حیرت میں تھے اور ایک عجیب سی کیفیت میں تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وسبحان اللہ رب العالمین، کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ سبز درخت میں تم روشنی دیکھ رہے ہو اور روشنی کا کوئی سورس نظر نہیں آ رہا بظاہر. اگر آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آئے کہ کسی ہرے بھرے درخت میں سے روشنی نکل رہی ہو، نہ وہاں بجلی ہو، نہ وہاں کوئی آگ ہو، نہ کوئی شعلہ ہو، تو انسان کیا سوچے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں، یہ میری نگاہوں کا دھوکہ ہے. کہا نہیں، سبحان اللہ رب العالمین، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس درخت پہ اتر آیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ تو رب العالمین ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک وہ. اب یہ ضمیر کدھر جا رہی؟ انا اللہ، میں اللہ ہوں، اللہ کی طرف. العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا. تو اس ضمیر کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں آج کل ضمائر آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کے مقاصد بھی پڑھ لیجئے. کہیں وہ تاکید کے لیے ہیں، حصر کے لیے ہیں، کہیں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور کہیں صرف شان اور بلندی بیان کرنے کے لیے. یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، یا موسیٰ اننی انا اللہ العزیز الحکیم. کہا انہو، رفع شان، یعنی ایک شاہانہ انداز ہے. تو ہر زبان میں
رفع شان کے لیے کچھ نہ کچھ انداز ہوتے ہیں، ایکسپریشنز ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہاں انہو بے شک وہ جو تمہارے تصور میں ہے، وہ انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، صاحب حکم ہے، صاحب حکمت ہے. حکیم حکم والا بھی اور حکمت والا بھی. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دو اپنا عصا. اب یہ رات کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اپنا عصا ڈال دو. فَلَمَّا رَآهَا، اب اس رات میں جب دیکھا اس عصا کو، تہتز کہ وہ ہل رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، منہ پھیر کے بھاگے، پیٹ پھیر کر، منہ بھی پھیر لیا پیٹ بھی پھیر لی. واللہ کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا، اور مدبرن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیرنا. تو اب واللہ اور مدبرن، منہ بھی پھیرا پیٹ بھی پھیری، یعنی فوراً گھوم گئے، فوراً ڈر کے بھاگے. ولم یعقب، اور پلٹ کے نہ دیکھا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو. اب آپ دیکھیں صحرا بیابان، اور وہاں پر ایک درخت سے روشنی آ رہی ہو، پھر ایسی آواز آئے، اور پھر اس کے بعد عصا سانپ بن جائے. ایک شدید قسم کا ٹیسٹ ہے نا. انی لا یخاف لدی المرسلون. اس موقع پہ یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی دفعہ جبریل آئے تھے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی. آغاز نبوت ہے، یہاں بھی یہ آغاز نبوت کا مرحلہ ہے. جتنی بڑی کوئی نعمت ملتی ہے نا، اس کے ساتھ ٹیسٹ بھی بڑا آتا ہے، یعنی انسان کو ایک طرح سے جھنجھوڑا جاتا ہے. او موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک بات یہ ہے کہ میرے پاس یا میرے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. اب اس سے کیا پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا دیے گئے ہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون، رسول میرے ہاں ڈرتے نہیں ہوتے. الا مگر من ظلم، جو ظلم کرے، ثم بدل پھر بدل دے، حسنن بھلائی سے، بعد سوء بعد برائی کے، فانی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں. یہاں آپ دیکھیے کہ بات تو عمومی انداز میں کی گئی ہے. مفہوم کیا ہے کہ ڈرتا وہ ہے جو ظالم ہو، جو قصوروار ہو، لیکن جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، بدل حسنن، اچھائی سے اپنے گناہ کو بدل لے، غلطی کو کیا کرے، اچھائی میں بدل دے، غلطی کرنے کے بعد اچھا کر لے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں. اس میں تعریض ہے. تعریض کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر نہیں، اشارتاً بات کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، تم نے وہ قتل کیا تھا قبطی کا اور پھر تم نے توبہ کر لی تھی. نہیں، عمومی انداز میں بات کی جس سے سمجھنے والا سمجھ گیا. آپ دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اور خاص طور پر نیکی کی توفیق، تو اپنے گناہ یاد آتے نا کہ نہیں آتے؟ آپ کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا یا نہیں کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو بے اختیار آنسو نکلنے لگتے ہیں. یا اللہ، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں جو تیرا کلام سمجھے، ہمیں بھی سمجھ آ سکتا ہے، ہم تو کسی کام کے نہیں، کسی قابل نہیں، ہم تو خطاؤں سے بھرپور انسان ہیں، تو نے ہمیں اس کام لگا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے رسول بنایا تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا ہوگا مجھے پیغمبری مل رہی ہے، میں تو وہ ایک قتل کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا بندے کے دل میں خیال کیا جا رہے ہیں، تو فوراً فرمایا، کتنا خوبصورت انداز ہے، میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے اپنے ظلم کو اچھائی سے بدل دیا، تو میں بھی غفور الرحیم ہوں. یعنی تم پچھلی بات کی فکر نہیں کرو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. بدل حسنا، ظلم کو کس سے بدل دیا؟ اچھائی سے. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ ظالم کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے. ظلم کیسا بھی ہو، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو چکی ہو ماضی میں اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اور توبہ میں کیا شامل ہے کہ برائی کی جگہ بھلائی کر لے. جیسے پہلے نفس نے گناہ کا مزہ چکھا تھا، اب نیکی کا کام اس سے کروائے.
ایک چیز کو ہٹا کے دوسری چیز لے آئے، بری عادتوں کی بجائے اچھی عادتیں لے آئے، غلط کاموں کی جگہ اچھے کام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، اور اللہ کسی کو بھی اپنے کام کے لیے چن سکتا ہے، یہ اللہ ہی کو بہتر پتا ہے کہ کون کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہوا وہ انٹینشنلی نہیں تھا، لیکن بہرحال انسانی جان کا کسی کے ہاتھ سے جانا ساری زندگی کے لیے اس کے دل پر اثر ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کبھی کسی سے کسی کی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے کسی کی غلطی سے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا گلٹ رہتا ہے نا کہ میری غلطی سے اس کو یہ نقصان ہوا۔ ہاں، ایکسیڈنٹ کبھی ہوا ہو، کبھی بھولتا نہیں ایسا نا۔ ایک بار ہم پشاور سے مردان جا رہے تھے، تو میں سورۃ کہف پڑھ رہی تھی، جمعے کا دن تھا، اور ڈرائیور اپنے اس پہ چلا رہا تھا، میرے ساتھ معلوم نہیں، کوئی یاد نہیں مجھے کون تھا، وہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا کیا سپیڈ ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر میں ایک بچہ آگے آیا اور اس نے ہٹ کیا اور وہیں ختم ہو گیا۔ میں پڑھ قرآن رہی تھی اور اپنے دھیان میں تھی، لیکن میں اتنی گلٹی کہ میں نے کیوں نہ توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ڈرائیور کا بھی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کی باڑ تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ، چھوٹے چھوٹے درخت تھے، باڑ ان کے اندر سے ایک دم نکل کے سامنے آ گئے، یعنی سڑک پار کرتے ہوئے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں حصے دار ہوں، میں اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی جس سے وہ بچہ ہٹ ہوا، یعنی وہ کبھی بھی مجھے نہیں بھولتا۔ تو چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو، خطا بھی ہو، یا کسی قسم کی کوئی شراکت ہو اس میں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو انسان کو یہ چیز ہمیشہ پنچ کرتی ہے کہ یہ میرے سامنے ہو گیا، میرے ہوتے ہوئے ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نعمت دے دے، اور کسی کو پیغمبری ملنا کوئی معمولی اعزاز نہیں، دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، تو جب انسان شکر گزار ہوتا ہے نا، تو فوراً کیا یاد آتا ہے؟ اپنی خطائیں۔ جس کو اپنی جتنی زیادہ خطائیں یاد آئیں، وہ اتنا زیادہ شکر گزار ہو سکتا ہے، کیونکہ شکر صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو۔ جو اپنی نیکیوں پہ مان کرے وہ مزید کیا شکر کرے گا؟ جس کو یہ ہو کہ میری کوتاہیاں ہیں، میری غلطیاں ہیں، مجھ میں خامیاں ہیں، تو اس کو اللہ کے چھوٹے چھوٹے انعام بھی بہت بڑے نظر آتے ہیں، اور اللہ کا کوئی انعام بھی چھوٹا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنی جیب میں، گریبان میں، اپنی قمیص میں، تخرج نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، ابیض کا مؤنث ہے، ید چونکہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ ید مؤنث، کیا دلیل ہے؟ کوئی نشانی تو نظر نہیں آ رہی، جسم کی وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں ان میں سے ہے، تو اس لیے ید کی صفت ہے بیضاء، بیضاء مؤنث آیا یہاں، اور اس کا مذکر ہوتا ہے ابیض۔ من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، یعنی کسی برس یا کسی بھی بیماری کے بغیر ہاتھ چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں سے ایک، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقومہ، اور اس کی قوم کی طرف، انہم، بے شک وہ، کانو ہیں، قومن، قوم، لوگ، فاسقین، فاسق۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 9 نشانیاں دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورۃ بنی اسرائیل 101 میں آتا ہے، اور ان کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً، پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری آیات روشن، روشن آیات، مبصرہ بصر سے، واضح، بصیرت افروز، دوسری چیزوں کو واضح اور روشن کرنے والی، مبصر مفعل کے وزن پر ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، کون؟ آل فرعون یا فرعون اور اس کے آیان، ھذا سحر مبین، یہ ہے جادو کھلا۔ وجحدوا بہا، اور انہوں نے انکار کیا ان کا، کن کا؟ نشانیوں کا۔ واستيقنتها انفسهم، اور یقین کر لیا تھا ان کا ان کے نفسوں نے، اندر سے مان چکے تھے، اوپر سے نہیں مان رہے تھے، ان کے نفسوں نے، ان کے دلوں نے ان نشانیوں کو مان لیا تھا، یقین کر لیا تھا، لیکن ان کی زبانوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ ظلمن و علوا، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے۔ فانظر، تو دیکھو، کیف کان، کس طرح ہوا، عاقبت انجام، المفسدین،
فسادیوں کا. اور مفسدین کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ظلم اور علو پایا جائے. اور کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. حالانکہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ان آتاہ اللہ الملک، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو بادشاہت دی تھی، اس کا نہیں ذکر کیا. بادشاہت نہیں کاؤنٹ کی، نہ وہ ورتھ مینشن کرنے کے، بلکہ کیا؟ علم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دراصل علم ایسی چیز ہے کہ جو بادشاہت سے بھی اوپر ہے. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی قوت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ حکمت دی تھی اور علم دیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے پھر اللہ کے اذن سے اتنے بڑے پہلوان کا مقابلہ کیا اور اس کو مار گرایا، اور اس کے بعد پھر انہیں سلطنت بھی عطا کی. لیکن سلطنت اور بادشاہت کا ذکر نہیں، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ہر چیز پر بھاری ہے. دنیا میں سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہے. علم سے مراد دین اور دنیا دونوں کا علم ہے، کیونکہ ان کو علمناہ صنعۃ لبوس بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، دوسری جگہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو زرع بنانے کا علم دیا تھا. تو جب علم یہاں ہے تو اس میں دونوں علوم آ جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ علم جو علم نبوت کی شکل میں ان کو ملا تھا. وقالا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیونکہ جس چیز پر انسان شکر کرتا ہے اس کی قدر بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، پھر اسے کسی قیمت پہ کھونے نہیں دیتا، ہر چیز سے اس کو آگے رکھتا ہے، باقی سب چیزیں پھر پیچھے ہو جاتی ہیں. وقالا، اور دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے فضلنا، ہمیں فضیلت عطا کی ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سے مومن بندوں پر. یعنی اس کے مومن بندے تو بہت سے ہیں، ایمان والے تو بہت سے ہیں، لیکن ان پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے. کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے، نبوت کے ذریعے. اور پھر خاص طور پر ان کو جو علم عطا ہوئے تھے دونوں کو، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھے. اب لوہے کا مسخر ہونا، زرع بنانے کا علم، فوجی لباس تیار کرنے کا علم، یہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، یہیں سے اس کا آغاز ہوا. اور پھر جنوں کو مسخر کرنے کا علم، انسانوں کو، شیاطین کو، پرندوں کو، اور ان کی بولیاں سکھائی گئیں. تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ہنٹس دیتی رہوں گی کہ ان کو کیا کیا علم ملے اور کیا کیا حکمت ملی. صرف علم نہیں، حکمت بھی ملی، اور کس طرح انہوں نے اپنے دین اور دنیا کو اکٹھا کیا، اور وہ کون سی ٹیکنیکس تھیں جو انہوں نے استعمال کی، کن کن چیزوں سے کام لیا. اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. کل سورۃ الشعراء کے آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا سبق تھا؟ کہ دنیا میں کامیابی کے لیے جو وقت کا سکہ ہوتا ہے نا، اسے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. وقت کا سکہ جو چلتا ہو. اور ہر پیغمبر نے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے وہ سکہ یا وہ جو قابلیت یا وہ خاص خصوصیت تھی وہ ان کو دی گئی، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ تفوق، برتری، مجھے برتری لفظ اچھا نہیں لگتا، اب کیا بولوں، کیونکہ اردو میں کوئی لفظ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو تفوق فوقیت کے معنی. تفوق سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر اپنا نمایاں رول اگر پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے جو علوم ہیں ان پر ان کی گرپ ہو، اور ان کو پھر ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے استعمال کیا جائے. اس وقت بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں دنیاوی علوم میں، لیکن ان کی ساری مہارتیں کہاں استعمال ہو رہی، کس کام کے لیے؟ مہارت بحیثیت مہارت بھی، اور اس مہارت سے حاصل ہونے والا مال بھی. جتنا مال حاصل ہوتا ہے اتنی ہماری ذاتی عیش و عشرت بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ مال اور وہ وسائل مقصد کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں ہوتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں، علم کی. لیکن آج ہم
کب خوش ہوتے ہیں، کب شکر گزار ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کچھ دنیا مل جاتی ہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز، کوئی مادی، کوئی مٹیریل چیز ملتی ہے، اور مٹیریل چیزوں کے پیچھے ہم علم کو قربان کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ بتائیے، کسی بچے کو اگر ایک اچھی جاب مل رہی ہے اور دوسری طرف پڑھنے کا موقع مل رہا ہو تو کیا پریفر کرتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کا کلچر کیا ہے؟ چھوڑو، پڑھ کے بھی اگر مال ہی کمانا ہے تو ابھی سے کمانا شروع کر دو، ارلی شروع کر دو۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے تھوڑی بہت اپنی خواہشات کو سیکریفائس کر لیں کہ ان کو پڑھائیں، سکھائیں، ان کو آگے بڑھائیں، اور اپنی تھوڑی زندگی میں بہت سی چیزوں پہ کٹ ڈاؤن لگا دیں۔ چلیے، بہت سے ماں باپ بہت کچھ سیکریفائس بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا سمر بھی لگا لو، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، سب کچھ سب فیس دیں گے، آگے بڑھو، کرو، مت جاب کرو۔ لیکن وہ سب بھی کیا ایم اور کیا گول سامنے رکھ کے کہ سب حاصل کر لو تاکہ پھر ایک اچھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکنا۔ وہ یؤمنون بالآخرہ والا جو کانسیپٹ ہے جو سورت کے شروع میں آیا ہے، وہ پھر بھی سامنے نہیں ہوتا۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف اگر علم ہے اور دوسری طرف دنیا ہے، مال ہے، تو ہمارا پلہ کس طرف جھکنا چاہیے؟ علم کی طرف، کیونکہ اتنی بڑی کنگڈم ان کو ملی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم باپ بیٹے کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اچھا کمپٹیشن جو ہے نا، ہیلدی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، کہ مومن تو اور بھی بہت ہیں، لیکن اچھے مومن جو علم والے مومن ہوں، اہل علم مومن۔ بہت سے لوگوں کو جب علم میں آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہے ہم نماز روزہ کر رہے ہیں، اپنے گزارے کے لائق رزق بھی ہے، بس آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کام اور محنت کرنے کی بجائے زیادہ تر ہم لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اتنے پیسے جمع کر لو اور اس کے بعد کیا کرو؟ ارلی ریٹائرمنٹ لو اور عیاشی کی زندگی بسر کرو، آرام فرماؤ۔ یعنی کام جو ہے اس کی محبت نہیں، کام چوری کی طرف رجحان زیادہ ہے بحیثیت امت کے، اور کام کا بھی مقصد صرف مال کمانا ہے۔ 1% بھی نہیں ایسے لوگوں کا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ لے لیں۔ ہاں، اور قوموں میں ایسے پائے جاتے۔ کل کے پرسوں میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی کہ 99 ایئرز کا ایک شخص تھا شاید چائنا میں، اس نے اس ایج میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہے۔ ہم تو اچھے والے جوان ہوتے کہتے اب عمر گزر گئی، اب کیا پڑھیں گے۔ مسلمانوں میں یہ مثالیں کیوں نہیں محبت، کیوں نہیں شوق؟ کیونکہ پرائرٹی علم نہیں ہے، پرائرٹی مال ہے، تو اسی وجہ سے پھر پیچھے بھی ہیں۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین وورث سلیمان داود، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد کے۔ سلیمان داود، نون پہ پیش کس کی علامت ہے؟ فاعل کی، اور داودا کی زبر مفعول کی۔ اور یہاں بھی کس وراثت کا ذکر ہے؟ نبوت کی وراثت کا، مال کی وراثت کا نہیں۔ وجہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا جو کنبہ ہے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، لا نورث، ہمارا کوئی مال میں وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے تھے، یہ مال یا بادشاہت کے وارث مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد علم اور نبوت کے وارث ہیں۔ وقال، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم سکھائے گئے ہیں، کیا؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں۔ منطق نطق سے ہے، نطق کہتے ہیں ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے نکالی جانے والی آواز کو، بولی۔ اور طیر جو ہے یہ اسم جنس ہے، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے، اسی لیے یہاں پر جمع کے معنوں میں آ رہا ہے، پرندوں کی بولیاں۔ اور منطق تو سنگولر ہے، بولیاں پھر کیوں ہو گیا؟ یہ بھی میں بتا چکی ہوں پیچھے آپ کو۔ واحد کا ترجمہ جمع میں کب کر سکتے؟ جب اس کی اضافت جمع کی طرف۔ وَأُوتِینَا، اور ہم دیے گئے ہیں،
من کل شیء، ہر چیز میں سے. وَأُوتِينَا، اب آپ دیکھیے کہ قالا یہاں آیا ہے سنگولر ہے اور یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ جمع کا صیغہ کیوں آتا ہے؟ بول کون رہا ہے یہاں؟ کس کی بات ہو رہی؟ سلیمان علیہ السلام کی. اور وہاں اوتی نا کیوں کہا گیا ہے؟ ہم دیے گئے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ شاہانہ انداز ہے، پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی ابھی، شاہی انداز ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم دیے گئے ہیں ہر چیز میں سے. ہر چیز سے مراد کون سی چیز ہے؟ علم، نبوت، حکمت، مال، جن و انس کی تسخیر، پرندوں کی بولیاں، حیوانوں کی تسخیر، ہر چیز ملی ہے ہمیں. اور ہر چیز سے مراد ایچ اینڈ ایوری تھنگ نہیں، کثرت کے لیے ہر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں. جیسے ملکہ سبا کے لیے آگے آپ دیکھیں گے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے لیے بھی کل شیء آتا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ البتہ فضل ہے کھلا کھلا، واضح، صریح، کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. کیا؟ یہ سب کچھ. اب آپ دیکھیے کہ کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، نمبر 1 علمی ورثے کی حفاظت ضروری ہوتی ہے. زبانوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. صرف ایک زبان پر اکتفا نہ کریں، کوئی نہ کوئی دوسری زبان بھی سیکھیں جس سے آپ زیادہ علم حاصل کر سکیں. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے، اور بنی اسرائیل کا جو گولڈن ایرا ہے اس میں، اور نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں سب سے زبردست حکومت کس کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی. اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کی. یہ دونوں سلطنتیں جو ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلطنت کے اندر جو ترقی کے علامتیں ہیں، یہ جو ترقی کے اسباب ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز علم، جس پر وہ شکر ادا کر رہے ہیں. علم. علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. نمبر 2 علمی ورثے کی حفاظت. صرف داؤد علیہ السلام کے پاس یہ علم نہیں تھا، وہ علم آگے منتقل ہوا. ایک جنریشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اگلی جنریشن کو اپنے سے بہتر علم دے کر جائے. اس ورثے کو آگے جانا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اور اگلی جنریشن کے دل میں کس چیز کی محبت ڈالنی چاہیے؟ علم کی محبت ڈالنی چاہیے. یہ ماں باپ کا اور بڑوں کا فرض بنتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت جو مسلمان یعنی اسلامی معاشرے کے اندر عموماً جو دیکھا جاتا ہے، وہ علم کی نسبت دنیا کی محبت زیادہ ڈال دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد صرف وہ علم آگے نہیں منتقل کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زبانوں کا علم. کیوں زبانوں کا علم؟ کمیونیکیشن کے لیے. آج آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک میں بچے پڑھتے ہیں، وہ میڈیسن بھی پڑھ رہے ہیں، وہ چائنیز لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں، وہ جاپنیز بھی سیکھ رہے ہیں، وہ کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا جو میڈیسن پڑھتا تھا وہ صرف میڈیسن پڑھتا تھا، کچھ اور نہیں. لیکن اب اس کے ساتھ کئی اور چیزیں، کئی اور ہنر. کیوں؟ وائے؟ تاکہ ترقی کے زیادہ مواقع حاصل ہوں، علم میں زیادہ اضافہ ہو. اور یہ سب کچھ کیا مانگتا ہے؟ محنت، کوشش، مسلسل کوشش. کیونکہ باقی سب چیزیں کسی اور طریقے سے بھی حاصل ہو سکتی ہیں. مثلا اگر آپ کے پاس مال نہیں تو اچانک آپ وارث بن گئے، کسی امیر رشتہ دار کے اچانک مال مل گیا آپ کو، کہیں سے کوئی تحفہ مل گیا، کوئی کسی نے مدد کر دی. مال آپ کو یوں بھی مل سکتا ہے، لیکن علم ایسے کوئی بھی اٹھا کے آپ میں نہیں انڈیل سکتا کہ اچھا یہ لو علم. اسی لیے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. علم کوئی کسی کو گھول کے نہیں پلا سکتا. جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انہوں نے کوئی چند کتابیں اٹھائیں اور زبور اتری تھی ان پہ تو کہا اچھا بیٹے میں جا رہا ہوں تو یہ تم پڑھ لیا کرنا. نہیں، علم کی وراثت کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا علم کاٹ کے نہیں دے سکتے، اس کے لیے وہی پروسیجر کرنا پڑے گا جو ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں، پورا وقت چاہیے، ایک ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے. جس طرح انسان فزیکلی گرو کرتا ہے، اسی طرح علم کے ساتھ گرو کرتا ہے، ہر دن دوسرے دن میں اضافہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ بھی دعا مانگیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ 10 دن کچھ نہ پڑھیں پھر ایک دن جس طرح ہم
عادی ہیں عام طور پر، اچھا لاسٹ مومنٹ پہ کچھ آگے پیچھے چیزیں کر کے اور کام چلا لیا. کام چلانے والی بات کو علم نہیں کہتے. اور پھر آپ دیکھیے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ میں کس چیز کا ہنٹ مل رہا ہے؟ ہر قسم کے وسائل کا استعمال. اوتینا من کل شیء، آل راؤنڈر، ہر طرح کے وسائل کو استعمال کرنا. یہ تھی ان کی عظیم الشان سلطنت کی بنیادوں میں خاص خاص چیزیں. صرف اس ایک آیت میں آپ دیکھیے علمی وراثت، زبانوں کا جاننا اور تمام وسائل کا استعمال کرنا، ہر طرح کے ریسورسز کی طرف متوجہ ہونا. ان ھذا لہو الفضل المبین. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. اور اکٹھا کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو، جنود جند کی جمع. اور لشکر کس کس قسم کے تھے؟ من الجن، جنوں پر مشتمل تھے، والانس اور انسانوں پر، والطیر اور پرندے. پیچھے میں نے کیا کہا؟ ہر قسم کے وسائل، یعنی آرمیز تھی، اور وہ آرمی صرف انسانوں کی نہیں تھی، جنوں کی بھی تھی، پرندوں کی بھی تھی. ہر طرح کے ریسورسز سے استفادہ. کہاں تک؟ اللہ کی زمین کو مسخر کر کے کیسے کیسے وسائل کو استعمال کیا. فہم یوزعون، پھر وہ نظم و ضبط میں رکھے جاتے تھے. ڈسپلن، اسٹرکٹ ڈسپلن. آج ہماری زندگیوں میں کوئی ڈسپلن نہیں. تو حشرہ میں اکٹھا کیا گیا، اور صرف اکٹھا نہیں کر دی، کیونکہ بھیڑ اکٹھی کر دی گئی. تمام کے تمام لشکر نظم و ضبط سے رکھے جاتے تھے. زبردست مینجمنٹ. آج ہم مسلمان سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ. کسی جگہ چلے جائیں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کی مینجمنٹ، چاہے اسلامی اسکول چلے جائیں یا کسی اسلامی یونیورسٹی چلے جائیں یا کسی اور اسلامی ادارے میں چلے جائیں، ایک نظر میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں. کوئی نظم نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، ایک بھیڑ ہی بھیڑ ہے. آبویس فرق ہے. غیر ترقی یافتہ ملکوں کو تو چھوڑیے، آپ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، مجھے ہر جگہ جانے کا الحمدللہ اتفاق ہوا. ان علاقوں میں بھی جہاں ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن مسجد کا سپیکر اور مائک کام نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ اویلیبلٹی نہیں، سوچ ہی نہیں کہ یہ بھی ضرورت ہے. کسی اسلامی اسکول یا مدرسے یا مسجد کے ٹوائلٹ میں چلے جائیں، گندے، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، کبھی پانی ہوگا کبھی پانی بھی نہیں ہوگا، سٹنک کر رہے ہوں گے، صاف پتہ چل جائے گا مینجمنٹ کس کے پاس. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے گروپ کو مینج کرنا ہمارے لیے قیامت بن جاتا ہے کہ ہم نہیں سنبھال سکتے. 10-15 بچوں کا گروپ ہو، لڑکیوں کا گروپ ہو، کہیں کوئی ٹرپ لے کے جانا ہو، ہمیں ایک مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے، بنے گا کیا؟ یہاں آپ دیکھیے لشکر ہیں، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، پرندوں کے بھی. فہم یوزعون، ہر ایک کا ڈسپلن، ہر ایک چیز کی تیاری. اس کو ترقی کہتے ہیں، اس کو آگے بڑھنا کہتے ہیں. زبردست قسم کی مینجمنٹ. آج ہم نے اسلام کا نام کیا سمجھ رکھا ہے؟ بس 2-4 تسبیحاں پڑھو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جنت تو مل ہی جانی ہے، اتنی تکلیف اٹھانی کیا ضرورت ہے؟ اور دنیا تو ہے ہی حقیر چیز، کچھ محنت کام کی ضرورت ہی نہیں. یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونا پہلا ڈسپلن ہے. اگر نماز کے لیے کسی کو کھڑے ہونے کے لیے کہہ دیں، صف بنانے جوڑنے کو، تو اس کے لیے اتنی ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں کہ باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کسی نے ہماری شان میں گستاخی کیوں کی کہ یہ کہا سیدھی لائن بناؤ. کہ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی. ظلمن و علوا ہے نا، پیچھے گزر چکا. تو اب آپ دیکھیے کہ اتنے جن اور انسان اور پرندے، اگر ان کی لائنیں نہ بنی ہوتی اور ان کی جگہ مقرر نہ ہوتی اور ان کے لیے ڈسپلن نہ ہوتا تو یہ سارے مل کے کرتے کیا؟ ایک دوسرے کو مار دیتے. فہم یوزعون. اصل میں ہم ریسورسز، خواہ وہ ہیومن ریسورس ہو اور خواہ وہ دوسرے ریسورسز ہوں، ہم ریسورسز استعمال نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے لیے پھر ہمت کرنی پڑتی ہے نا، محنت لگتی ہے. محنت کیوں کریں؟ فہم یوزعون، تو وہ نظم و ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی زبردست قسم کی مینجمنٹ کرتے تھے. اور یوزعون کا لفظ ہے، یہ وضعون سے ہے، واو زے عین. وضعون کہتے ہیں روکنے کو، منع کرنے کو. وضع الجیش کا مطلب ہوتا ہے فوج کو ترتیب وار حصوں میں رکھنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ان ساری کوالٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا تھا، یعنی کس طرح ان کی یہ ساری مینجمنٹ تھی. سورۃ سبا میں آتا ہے جنات ان کے لیے سب کام کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے.
من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، اور اسی طرح ان کے لیے ہوائیں بھی مسخر تھیں. فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، اور جہاں وہ چاہتے تھے وہاں ان کو لے جاتی تھی. اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کس کو کب دیتا ہے؟ نہ اہل کو دے دیتا ہے اللہ. یعنی اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں تھا، اللہ ہی نے سب کچھ دیا تھا، لیکن اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں دے دیتا. اللہ کسی کے اندر کچھ دیکھتا ہے تو اس کو دیتا ہے. جالوت نے 3 دفعہ پکارا، پورے لشکر میں سے کوئی نہیں نکلا، داؤد نکلے. اس نے کہا نہیں میں تم سے نہیں مقابلہ کرتا کیونکہ تم میرے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو. اس نے پھر پکارا، پورے لشکر میں سے کوئی نہیں نکلا، داؤد نکلے. اس نے پھر پکارا، پھر وہی نکلے. کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے آؤ مقابلہ کرتے. یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ کون سی کوالٹی ہے؟ ان 80,000 میں سے یہ ایک چنے گئے تھے. بہادری اور اللہ کے لیے سبمٹ کرنا اور قربانی کرنا اور اپنی جان دینے سے بھی نہ ڈرنا، یہ کوالٹی تھی اس کی. ہم جان بچا بچا کے رکھتے، ہائے میری باری نہ آ جائے کہیں، مجھے نہ کوئی دیکھ لے کام کے لیے، مجھے نہ کوئی کہہ دے. ادھر بچتے ہیں ادھر چھپتے ہیں، ہم خود کو آفر بھی نہیں کرتے. جالوت کا مقابلہ تو کیا کریں گے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے خود کو آفر نہیں کرتے. تو پھر جیسے ہم ہیں ویسے ہی اللہ نے بھی ہمیں وسائل عطا کرنے ہیں نا. اللہ کے تو خزانے بہت وسیع ہیں، کوئی لینے والا تو ہو. اور پھر آگے حضرت داؤد کے 19 بیٹوں میں سے یا 19 اولاد تھی، مجھے اب صحیح یاد نہیں کہ بیٹے ہی تھے یا 19 چلڈرن تھے. ان میں سے پھر اللہ نے سلیمان کو چنا کہ جو اس علم کی وراثت کا اہل ہوا، کیونکہ علمی وراثت تھی نا. وہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ وہ بادشاہت کی وراثت نہیں تھی، وہ علمی وراثت تھی. تو کیا اس علمی وراثت کے لیے نکمے پن سے وارث بن سکتا کوئی؟ نہیں. پھر شدید محنت کی ضرورت ہے، پھر ہمت کی ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. آپ 1 قدم بڑھیں اللہ 10 قدم بڑھتا ہے. آپ چھوٹی سی کوشش کریں اللہ اس سے بڑھ کے آپ کو دے گا. کوشش شرط ہے، نہ یہ دنیا اور نہ جنت نکموں کے لیے نہیں بنی. کام چور لوگوں کا کوئی حق نہیں، نہ اس دنیا پر اور نہ وہاں کی جنت پر. ہمیں سستی چھوڑنی ہوگی، ہمیں محنت کرنی ہوگی، نیندیں قربان کرنی ہوگی، آرام قربان کرنا ہوگا، جب جا کے کچھ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جو جنت کا شوق رکھنے والا وہ بھی سو نہیں سکتا، جو جہنم سے ڈرنے والا وہ بھی سو نہیں سکتا. اور اگر ہم آدھا دن سوتے میں گزار دیں، کام کس وقت ہوگا؟ حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی پر. یہ وادی کہاں تھی؟ بعض کہتے ہیں شام کے علاقے میں تھی، بعض کہتے ہیں یمن. بہرحال ان کی فوجوں کی ایکسرسائزز ہوتی تھی. تو یہ فوجی ایکسرسائز پر اپنے لشکر لے کے نکلے ہوئے تھے، اور لشکر پہنچا واد النمل پر. قالت نملتن، کہنے لگی ایک چیونٹی جو ان کی ملکہ تھی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. مساکن مسکن کی جمع ہے، وہ زیر زمین تھے ان کے گھر. لا یحتمنکم، نہ رون ڈالے تم کو. حطامہ، حطامہ بھی اسی سے، جو جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کسی چیز کو توڑنا، ریزہ ریزہ کرنا. نہ روند ڈالے تم کو. سلیمان، سلیمان، وہ جنودہ، اور اس کے لشکر. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے، انہیں پتہ نہ. کتنا حسن ظن تھا اس چیونٹی کا. وہم لا یشعرون، جان بوجھ کے نہیں ماریں گے. یعنی اس کو پتا تھا چیونٹی کو کہ سلیمان ایسے بادشاہ نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے چیونٹیوں کے اوپر جا چڑھیں گے اور ان کو بھی مار ڈالیں گے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے نیچے کیا ہے، کیونکہ ہیوج لشکر آ رہا ہو تو وہاں رک کے نیچے تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ آگے کیا ہے زمین کے اندر، وہ تو پھر چلتا چلا جاتا ہے نا. تو وہ کہتی ہے کہ تم خود اپنا بندوبست کر لو. اب آپ دیکھیے کہ چیونٹیاں باتیں کرتی ہیں اور چیونٹی خطاب کر رہی ہے، اپنی دوسری چیونٹیوں کو گائیڈ کر رہی ہے. چیونٹی کی بات سن کر فتبسم ضاحکا، مسکرا پڑے ہنستے ہوئے. صرف تبسمہ نہیں کہا، ضاحکن ساتھ کہا، کیونکہ تبسم کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک مسکراہٹ خوشی سے ہوتی ہے، اور ایک مسکراہٹ طنز سے بھی ہوتی ہے، اور ایک مسکراہٹ حقارت کی بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ تبسم ضاحکن، مسکرائے، اور مسکراتے مسکراتے جیسے مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی. اور ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کسی چیز سے
محظوظ ہو. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سے، اس کی بات سے ہا کی ضمیر نملہ کی طرف جاری ہے، اور فوراً شکر ادا کرنے لگے. وقالا، اور کہنے لگے، چیونٹی کی بات سن کے کہنے لگے، رب اوزعنی، اے رب مجھے جما دے، مجھے توفیق دے. وَزَعَ پیچھے گزر چکا ہے، یوزعون والا ہی ہے، ڈسپلن میں رکھنا، نظم و ضبط میں رکھنا. یا رب میرے دل کو تھام لے، ڈسپلن میں رکھ، جما دے، توفیق دے. کس بات پہ؟ ان اشکرہ، کہ میں شکر کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی، وہ جو، انعمت علی، تو نے انعام کی مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے دونوں ماں باپ پر، والدی دال کی زبر کے ساتھ تسنیہ کے لیے، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے تاکہ شکر کا حق ادا ہو. اور کیسے عمل صالح؟ ترضاہ، جو تجھے راضی کر دے، تو راضی ہو جائے اس سے. وادخلنی، اور داخل کر مجھ کو، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، میرے عمل کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں، نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے. اب دیکھیے کہ ایک بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس وقت کیفیت کیا ہوگی. جب آپ نے کبھی فوجی ایکسرسائز دیکھی، اس سارے سین کے اندر کتنا ایک روب اور کتنی ایک ایکسائٹمنٹ ہے. صرف آپ ان کو اگر دیکھ بھی لیں نا، پریڈ جو ہوتی ہے یا مارچ جو ہوتا ہے، ہمیں یاد ہے کہ 23 مارچ کا جو مارچ ہوتا تھا تو اسلام آباد میں جو مین ایوینیو تھا اس پر ہر طرح کی فوجیاں، بٹالین اور بریگیڈز وغیرہ گزرتی تھی مختلف ڈریسز میں، اور اس کے لیے باقاعدہ انتظار ہوتا تھا، اور ایک شو کی طرح اس کو دیکھنے کے لیے بازو کا جاتے بھی تو بازو کا ٹیلی ویژن پر ہی وہ دن چھٹی کا بس سارے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس دیکھنے میں بھی ایک عجیب قسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے دل کی. اور کہاں یہ کہ کوئی اس کے اندر شامل ہو اور پھر اس کو کمانڈ کر رہا ہو، لیڈ کر رہا ہو، اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. اور پھر اس کو سمجھ آ رہی ہو ایک چیونٹی کی بات. ایک عام دنیاوی جرنیل ہو تو وہ کیا کہے، ہاں چیونٹی کیا بات کر رہی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام اس جگہ اور اس کیفیت میں اللہ کے آگے جھک جاتے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یا اللہ جو کچھ تو نے اب تک دیا مجھے بھی اور میرے والدین کو، اس پر بھی شکر کی توفیق دے، اور آئندہ کے لیے اور بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور ایسے کام کہ جو تجھے پسند آ جائے، تیری پسند کے کام، تیری مرضی کے کام. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہ وہی دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی، الحقنی بالصالحین. اور یہاں بھی ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو اور آخرت میں بھی تیری رحمت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہو. اس کو کہتے ہیں حقیقی علم. اس علم کے ساتھ انسان کو جتنی بھی دنیا مل جائے، جتنی بھی طاقت مل جائے، دور دور تک ظلم اور علو کا کوئی شائبہ نہیں. وہ چیونٹی پہ بھی ظلم ڈھانے والے نہیں، اور وہ کسی قسم کے علو یا سرکشی کا شکار نہیں. ایک طرف فرعون کی مثال ہے اور دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کی مثال. یہ فرق ہوتا ہے علم اور دین کے بغیر دنیا ملنے میں اور علم اور دین کے ساتھ دنیا ملنے میں. دنیا میں ترقی تو اس کے بعد بھی بہت سی قوموں نے کی، لیکن جہاں ترقی ہوئی، جہاں عروج اور جہاں قوت ملی، وہاں ظلم اور علو بھی بڑھ گیا. یہ ضرورت ہے انسان کی کہ اس کو دنیا کے ساتھ دین ملے، تاکہ وہ دنیا کا بھی انتظام صحیح طور پر اور صحیح طریقے پر کرے اور اپنی آخرت کو بھی کبھی نہ بھولے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہ آخرت کو نہیں بھولتے، جو سورت کے شروع میں آیا نا کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مل جائے تو اس کے اندر تکبر، سرکشی، ظلم نہیں ہوا کرتا، عدل اور انصاف اور رحمت ہوتی ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے ڈھونڈا یا تلاش کیا پرندوں کو، یا انسپیکشن کیا پرندوں کا.
فقال ما لی لا اری الہدہد، کہا یہ کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں پا رہا. یعنی ایک ان کی یہ مہم تھی جس میں چیونٹی سے واسطہ پڑا، اور اب ایک اور مہم ہے جہاں اپنے لشکروں کو دیکھتے ہیں تو ہدہد نہیں ملتا ان کو، اس میں ہدہد نظر نہیں آتا. اس سے پیچھے آپ ذوالقرنین کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک مہم کے بعد ایک دوسری مہم، اور وہاں بھی عدل ہے، انصاف ہے، رحمت ہے بادشاہت کے ساتھ ساتھ، اور یہاں بھی یہی ہے. دوسری مہم پر پرندوں میں ہدہد نہیں پاتے. تفقد کا لفظ جو ہے فقد سے ہے، فا قاف دال. فقدہ مانا ہوتا ہے گم کرنا، کھو دینا، اور تفقدہ ہوتا ہے گم شدہ چیز تلاش کرنا. تو وہ پرندوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی حاضری لے رہے تھے، تو وہاں ہدہد نظر نہیں آئی. تو کہنے لگے کہ ہدہد کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، یا ہے وہ غائب ہونے والوں میں سے. غائبین غائب کی جمع. یہاں سلیمان علیہ السلام کی جو تدبیر سلطنت تھی اس کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈسپلن، سخت ڈسپلن، کہ پورے لشکروں میں سے ایک پرندہ غائب ہے. اس کی پرسش ہو رہی ہے کہ وہ ڈیوٹی پر کیوں نہیں، وہ اپنی جگہ کیوں نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس کی خبر رکھتے تھے، وہ کیا طریقہ ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ اگر ایک فیکٹری میں 200-400 لوگ ملازم ہوں تو ان کا حساب کتاب رکھنا ایک آفت بنا ہوتا ہے. اور کہا یہ کہ نہ صرف ایک انسان بلکہ جن اور پرندے، اور ان میں سے ایک پرندہ غائب ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ہدہد کے ذمے یہ تھا کہ جس زمین پر یہ جاتے تھے تو وہاں پانی کی ضرورت ہوتی تھی. اتنے بڑے لشکر لے کے تو کھانا پینا کے ساتھ ہر چیز تو نہیں جا سکتی تھی. طویل مارچ پہ اگر گئے ہیں تو پانی چاہیے، تو وہ بتاتا تھا کہ پانی کہاں ہے، تو جن پھر زمین کھود کے فوراً پانی کا انتظام کر دیتے تھے. تو جب وہ کہیں جا کے اترے تو دیکھا کہ وہ ہدہد نہیں، کہ جو بتایا کہ پانی کہاں ہے، یعنی ڈیوٹی پر نہیں. تو کہا کہ وہ کہاں ہے. ام کان من الغائبین. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر صحابہ کرام میں سے جو خاص طور پر حضرت عمر ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر گشت کرتے ہیں، گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں، ہر طرف کی خبر رکھتے ہیں. کئی لاکھ مربع میل پہ ان کی سلطنت پھیل گئی تھی، اور ہر طرف کی خبریں رکھنے کے لیے انہوں نے ڈاک کا انتظام شروع کیا تھا. اور کیا تھا کہ ہر کچھ عرصے پر پوسٹ پر تیز رفتار گھوڑے جو تھے وہ تیار رہتے تھے. تو پوسٹ کس طرح جاتی تھی، خبریں کیسے جاتی تھی، کہ جیسے ڈاک کے جیسے تھیلا ہے یا جس میں وہ خط وغیرہ یا پیغامات ہوتے تھے، وہ تیز رفتار گھوڑا لے کر ایک خاص پوسٹ پہ پہنچتا، اور وہاں وہ رکتا نہیں تھا، آگے وہ بالکل تیار کھڑے ہوتے تھے. نیکسٹ جو تھے لاٹ ہوتی تھی وہ فوراً سے لیتے، ایک لمحے کی دیر کے بغیر وہ آگے چل پڑتے، خاص پوسٹ تک وہ جاتے، پھر وہاں سے آگے پھر آگے. تو اتنے ہزاروں میل مربع علاقے سے حضرت عمر کے پاس ہر طرح کی خبریں پہنچ جاتی. کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع اس طرح نہیں تھے، لیکن ہر طرف کی خبر رکھتے تھے، چاروں طرف ہو کیا رہا ہے. کوئی بھی حکمران کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چاروں طرف کی خبر نہ رکھے کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں یہ خاص ڈسپلن نظر آتا ہے ان کی سلطنت میں کہ کون نہیں ہے، کون کام نہیں کر رہا، کیونکہ یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں سے کام لینا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ میں ضرور عذاب دوں گا اس کو، عذاب سخت، یعنی اس کے پر نوچ کے یا پر کاٹ کے. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ضرور ذبح کر دوں گا کہ صحیح تمام کرتا، کہ دوسروں کو عبرت ہو، وہ چھٹی نہ کرے، اپنی ڈیوٹی سے غائب نہ ہو، تبھی کام چلتا ہے نا. ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ مسلمان اداروں میں، اسلامی اداروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس کام کو سب سے غیر اہم کام سمجھا جاتا ہے. ہر چیز اہم ہے، خواہ سیکھنے کا معاملہ ہو، سکھانے کا معاملہ ہو، صفائی کا معاملہ ہو، کوئی ہو، ڈیوٹیز جتنی مرضی لگائی جائیں. اچھا پھر کر لیں گے نا، آج تم میری کر دینا ڈیوٹی، میں جا رہا ہوں، مجھے بہت جلدی ایمرجنسی ہے. کوئی اس کام کو اپنا کام سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ضروری کام ہے. تو جب کسی بھی کام کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے، مرضی سے لیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے، وہ آج اس نے آنا تھا وہ نہیں آیا، وہ آج پلمبر نہیں آیا، آج وہ فلان نہیں آیا، اور کام کبھی ختم ہو کے ہی نہیں دیتے. کیونکہ امانت کا تصور ہی نہیں کہ اگر کوئی کام ہماری ذمہ داری تو ہمیں کرنا بھی ہے. یہ احساس ہی نہیں کہ جو کام ہمارا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں ہو ہی جائے گا نا، تو نہ بھی ہو تو کون سی قیامت آ جائے گی، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا.
سختی تو بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور برداشت بھی نہیں کرنا چاہتے، اور فوراً تانا دیں گے کہ یہ آپ کیسے دین والے ہیں کہ آپ سختی کرتے ہیں. دین والوں کو تو ڈسپلن کے معاملے میں سب سے نرم ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام اتنے عاجز اور متواضع اور ہمبل انسان ہیں کہ چونٹی کی بات پر ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور کس قدر شکر گزار ہیں، لیکن ڈسپلن کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں. حضرت عمر انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈسپلن کے معاملے میں کتنے سخت تھے. تو جب تک ڈسپلن کے معاملے میں سختی نہ ہو کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. جو کرنے کا کام ہے وہ کر کے ہی ہوگا، کہ یہ بغیر ہو نہیں سکتا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اب یہ کوئی تکبر اور ظلم اور سرکشی سے نہیں کہہ رہے، نہیں، اتنے بڑے لشکر کا ذمہ ہے اس پر کہ سب کے پانی کا انتظام کرنا ہے. اگر وہ اپنی جگہ پہ کام نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ سارا لشکر پیاسا مر سکتا ہے. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر اس کو میرے پاس کوئی واضح دلیل لانی ہوگی، وجہ بتانی ہوگی کہ اس نے یہ کیوں کیا. آپشن دیا ہے 1 2 3. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے تھوڑی ہی دور. غیر بعید یعنی دور نہیں، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا. فقال، تو ہدہد آ گیا، کہنے لگا احطت، میں نے احاطہ کیا، میں نے معلوم کیا، بما لم تحط به، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا. وجئتک، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، سبا کے علاقے سے، بنبأ، ایک اہم خبر، یقین جو یقینی ہے. کہ میں آج جس مہم پر گیا ہوا تھا، طویل ترین دور دراز جگہ پر، وہاں سے میں ایک بہت اہم خبر لے کر آیا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ذمہ 2 ڈیوٹیز ہوں، یعنی جیسے لشکر جاتا ہے تو پہلے سے وہ پانی تلاش کرتا اور اسی طرح کچھ اور کام بھی کرتا ہوگا. بہرحال آ کے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت اہم خبر لایا ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کا علم بھی علم الغیب کا نہیں ہوتا، یعنی ان کے پاس علم غیب نہیں تھا، اگرچہ وہ بہت علم رکھتے تھے اور علم کی وجہ سے وہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور پھر اپنے ڈسپلن میں بھی علم تھا، پرندوں کا اور ہر چیز کا انہیں خبر تھی. لیکن یہاں اپنے دائرہ کار سے باہر کی خبر نہیں تھی، کلی علم صرف اللہ کا ہے. بہرحال ہدہد کہتا ہے کہ میں ایک بہت اہم خبر لے کر آیا ہوں. یہاں پر سبا کا جو ذکر ہے یہ قوم کا نام بھی ہے اور علاقے کا نام بھی ہے. قوم کا نام جو ہے یہ قوم سبا جو تھی، ان کے جد امجد کا نام تھا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان، اور جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کو بھی سبا کہتے تھے، اور بہت دولت مند قوم تھی. انشاءاللہ آگے سورۃ سبا آ رہی تو وہاں ان کی تفصیل آپ کو اللہ نے چاہا تو بتائی جائے گی. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو تھی وہ فلسطین کے علاقے میں تھی، اور یہ قوم سبا جو تھی یہ یمن کے علاقے میں تھی، صنعاء سے کچھ ہی دور ان کا علاقہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے علاقے کے بارے میں تو جانتے تھے مگر قوم سبا کے بارے میں باخبر نہ تھے. تو ہدہد کہتا کہ میں یقینی بات لایا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ہدہد کا انداز، یقینی خبر لایا ہوں. اس نے یہ پہلے کیوں کہا میں یقینی خبر لایا ہوں؟ سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی بات ہے. کیونکہ اس معاملے میں بھی لگتا ہے کہ وہ شدید تھے، کیونکہ اگر ایک لیڈر سنی سنائی باتوں کے اوپر چلنا شروع کر دے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. لیڈر کے پاس یقینی بات ہونی چاہیے، یقینی خبر ہونی چاہیے. اور خاص طور پر کوئی قاضی ہو یا حاکم ہو تو وہ صرف سن سنا کے باتوں پر ڈیسیژن نہ لے. اب اس کو اپنی جان بھی تو بچانی تھی، کیونکہ دھمکی اتنی شدید تھی کہ یا تو سخت سزا ہوگی یا ذبح ہوگا یا پھر کوئی اور بات ہوگی. تو جو دوسری بات اس نے کہا وہ آخری آپشن اور یقینی بات ہے. کیا ہے بات؟ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے پایا ہے ایک عورت کو، امرأہ، بلقیس اس کا نام تھا، تملکہم، جو ان کی بادشاہت کرتی ہے، یعنی قوم سبا کی بادشاہ ہے. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے ہر چیز میں سے. ہر سے مراد جس کی اس کو ضرورت ہے، یعنی بہت کچھ ہے اس کے پاس. اور بادشاہت چلانے کے لیے یا انتظام کرنے کے لیے بادشاہت کا اس کے پاس ہر طرح کے آلات اور ہر طرح کے لاؤ لشکر موجود ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور خاص طور پر اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. اور بہت متاثر ہوا تھا ہدہد ملکہ سبا کے تخت سے. اور ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ اس کا طول 80 ہاتھ تھا، عرض 40 ہاتھ تھا اور اونچائی 30 ہاتھ تھی.
وجدتھا وقومہا، ہدہد کہتا ہے میں نے اس کو پایا یعنی ملکہ کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. یہ پیچھے جو پڑھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. تو یہاں ہدہد یہی بات کہہ رہا ہے کہ اس قوم نے شرک کو اپنا وتیرہ بنا رکھا اور اس پہ بڑے خوش ہیں. فصدہم عن السبیل، پس روک رکھا ہے ان کو راستے سے. کس نے راستے سے روک رکھا ہے؟ شرک نے. کس راستے سے؟ حق کے راستے سے، توحید کے راستے سے. فہم لا یہتدون، پس وہ راہ نہیں پاتے کیونکہ وہ اتنے مشغول ہیں اپنے اس عمل میں اور اتنے خوش ہیں اپنے اس شرک پر کہ ان کو حق کے بارے میں کوئی راستہ ہی نہیں پتا، انہیں طلب ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اور وہ اس سے بالکل غافل ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے لیے. یہ جو لا ہے نا اس میں، یہ لا صلے کا ہے. عربوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات لا کو کلام میں بڑھا دیتے ہیں، جیسے فلا اقسم بہذا البلد، تو یہاں لا کیا ہے؟ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو اس کا مطلب نہیں ہے، نافیہ نہیں ہے یہ لا. ٹھیک ہے، لا کبھی نافیہ نہیں بھی ہوتا. دیکھیے گرامر میں ایک حد تک تم قاعدے پڑھتے ہیں مگر زبان یاد رکھیے کبھی بھی ہمیشہ قاعدوں کی پابند نہیں ہوتی، اس میں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں، جیسے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، وہاں بھی لا یہی ہے. اسی طرح اور مقامات بھی ہیں. تو لا یہاں کیا ہے؟ یہ صلہ ہے، اور یہ عربوں کی عادت کے مطابق اس کا کوئی خاص پرپز نہیں ہے یہاں پر، بس کلام کا ایک حصہ ہے. اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے لیے. یخرج الخبء، کون ہے اللہ؟ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیز کو. خبء کہتے ہیں مخفی چھپے ہوئے خزانوں کو. فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. یعنی اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے، جیسے سورج بھی چھپ جاتا پھر نکالتا ہے، چاند بھی چھپ جاتا نکالتا ہے، ستارے بھی چھپ جاتے بادل بھی، بارش بھی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہر وقت تو سامنے نہیں ہوتی. یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ خب. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو انسان ایکسپلور کرتا چلا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے مختلف جو گیلیکسیز ہیں ان کے ستاروں کے رنگ بھی اور ان کی روشنی بھی مختلف طرح کی ہے. والارض، اور زمین کے. اور سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ آج کل آپ دیکھیں ہر طرف بہار ہے، اس قدر پتے، میں سوچتی ہوں یہ کہاں تھے اور یہ ہر سال کہاں سے آتے ہیں، اور پھر بھی زمین کی مٹی کم نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے نا، اتنے خزانے نکلتے جائیں تو زمین نیچے نیچے دبتی جائے، خالی کھوکھلی ہوتی جائے. یہ کیا سلسلہ ہے اللہ کا؟ یہ کہاں سے سب کچھ آ جاتا ہے؟ میں کل واک کری تھی تو میں روز ایک درخت کے نیچے سے گزرتی ہوں، تو اس درخت پہ بہت پھول ہیں. تو پہلے میں گزرتی تھی تو وہ ٹہنی میرے منہ کو لگتی تھی، یعنی کہ سر کے ساتھ سے گزرتی تھی. آج جب میں صبح گزری تو وہ ٹہنی اوپر تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پھول تھے اس کی پتیوں کی وجہ سے ٹہنی بھاری تھی. تو میں نے کہا یہ بوجھ کہاں سے اس پہ لدا تھا؟ یہ سارا کہاں سے نکلا؟ زمین سے نکلا. زمین سے وہاں گیا، وہ بھاری ہوا، پھر پتے گر گئے تو وہ ٹہنی ہلکی ہو کے اوپر چلی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب زمین کے اندر سے، ٹھیک ہے فضا، ہوا، سورج سے، وہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ خزانے نکلتے کہاں سے؟ اور صرف پتے نہیں، اگر ایک درخت کے پتوں کو آپ تولیں تو اچھا خاصا وزن ہوگا. پھولوں کو اور اگر پھل بھی تول لیں، ایک ایک درخت کے پاس کو منو پھل آتا ہے، گٹلیاں اور معلوم نہیں کیا کچھ اس میں. کہاں سے یہ خزانے نکل رہے ہیں؟ زمین کے اندر سے. حیران کن چیز ہے، زمین کے اندر سے یہ سب کون نکال رہا ہے؟ کیا خود نکل رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نکال رہا ہے. وہ ہے اللہ، ان کو نظر نہیں آتا. فرعون نے بھی کہا تھا نا ما رب العالمین، تو میں نے کہا اس سے بھی زیادہ کوئی احمقانہ سوال ہے؟ اس سے بھی زیادہ کوئی ناسمجھی کا؟ یہ نہیں پتا تمہیں یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے؟ کبھی باہر نکل کے سڑک پہ پڑھے نا آپ وما رب العالمین، یعنی کسی کی عقل بالکل ہی ماری گئی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ما رب العالمین، ورنہ معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ کبھی نہیں کہہ سکتا. ایک گھر میں آپ داخل ہو اور آپ کہیں کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ خود ہی سب کچھ سجا بنا پڑا ہے، تو کوئی بھی نہیں مانے گا. ہدہد کہہ رہا ہے پرندہ. دیکھیے پرندوں میں بھی کیسی توحید ہے، چیونٹیوں میں بھی کیسی سمجھ ہے، اور وہ پہچانتی ہے یہ سلیمان ہے
اور یہ سلیمان کا لشکر ہے، اتنی معلومات ہے چیونٹیوں کے پاس. ہدہد کے پاس ملکہ سبا کا علم ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم انسان اپنے آپ کو؟ کس بات کی سرکشی اور تکبر ہے؟ کیا علم ہے ہمارے پاس؟ پرندے ہم سے زیادہ جانتے، چیونٹیاں ہم سے زیادہ جانتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کچھ جانتی ہیں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، ہائے یہ قرآن میں لکھے چیونٹی بولی، چیونٹیاں کہاں سے بولتی ہیں؟ اور کیا وہ تو اپنے وہ صرف آرمرز کٹاتی ہیں تو اس سے آواز نکلتی، تو ان کی تو زبان ٹنگ ہی نہیں ہوتی، وہ کہاں سے بولتی ہیں؟ کتنی احمقانہ بات ہے. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور ہر ایک کے بولنے کا اپنا انداز ہے، لیکن ہم جھٹلا نہیں سکتے. تو بعض لوگوں سے بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی تعویلیں کی ہیں کہ نہیں وہ نمل جو تھی وہ چیونٹی نہیں تھی، وہ علاقے کا نام تھا اور وہاں کا رہنے والا نملی تھا، اور وہ کوئی آدمی تھا جو بول رہا تھا، اور یہ جن کچھ نہیں ہوتے، یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں. نہیں، یہ سب کچھ ریالٹیز ہیں. یعنی ہر چیز کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کی ہے، اور جو سمجھ نہیں آئی اس کی غلط سلط تعویل کر دی ہے. تو چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہو کے ہمیں سب کچھ پتا ہے تو باقی مخلوق کچھ نہیں جانتی. نہیں، بعض مخلوقات ہم سے زیادہ جانتی. چیونٹیوں کے اوپر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آپ پریزنٹیشن دیکھیں کہ کس قدر ڈسپلن ہے ان کی زندگی میں، اور وہ کیا کچھ جانتی ہیں، کیسی کیسی سیکریفائسز کرتی ہیں، کیسا کیسا نالج ہے ان کے پاس. کوئی سائنٹسٹ تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اگر جانور میں سے کسی مخلوق کو اڈاپٹ کرنا چاہو تو کیا بننا چاہو؟ تو اس نے کہا میں چیونٹیوں کی طرح رہنا چاہوں، کیونکہ ان کی لائف میں اس قدر ڈسپلن اور اتنی آرگنائزیشن ہے کہ ویسی انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں؟ چیونٹی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی حقیر چیز سمجھتے ہیں. تو ہدہد کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ انتہائی ناسمجھ ہیں کہ اس رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے. کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ جو زمین سے بھی خزانے اگل رہا ہے اور جو آسمان سے بھی چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ گزر چکا ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور پھر وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رب ہے عرش عظیم کا. اس نے کہا تھا نا ملکہ کا عرش بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے، اصل بادشاہ اللہ ہے. انسان یا پرندے یا اور مخلوق کسی پیلس میں جاتے ہیں یا کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو مروب، حیران، پریشان، کیا لائف ہے، کیا زندگی ہے، کیا چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی حقیر دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ایسے مروب ہوتے ہیں کہ انہی کے غلام بن جاتے ہیں. بہت سے بادشاہ لوگوں کو ایسی چیزوں کے ذریعے تو غلام بناتے ہیں کہ اس کا عرش بہت بڑا، لہذا باقی سب اس کے آگے غلام ہیں. تو چھوٹے چھوٹے انسانی کوششیں اور کمالات جو ہیں وہ بعض اوقات انسان کو دنیاوی ترقی، اللہ کی قدرت دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے بندوں کو. تو اصل جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.